اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا۔ آج جس بیماری کے بارے میں جس بیماری کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کا درد جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اعصابی دردیں ہوتی ہیں اور ایک گنٹھیے کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ جو اعصابی دردیں ہوتی ہیں، چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اعصابی امراض کا ہے، تو میں اعصابی دردوں کا پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ اعصابی دردیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں نہ تو یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے مریض کا، نہ اس کا ای ایس آر بڑھا ہوا ہوتا ہے، نہ اگر آر اے فیکٹر کو کرواتا ہے تو نہ وہ پازیٹیو آتا ہے، وہ بھی نیگیٹو آتا ہے، لیکن پھر بھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ تو اس کی ایسے مریض کی تمام علامات اعصابی ہوں گی۔ اس کی زبان پہ سفید رنگ کی تہہ ہوگی، اس کی آنکھیں جو ہیں ان کی یہ اس طرح کر کے دیکھیں گے تو یہ نیچے والی جگہ جو ہے یہ وائٹ ہوگی، اور اس کی نبض جو ہے بالکل ڈوبی ہوئی ہوگی، اس کو پیشاب بار بار آ رہا ہوگا اور سفید رنگ کا آ رہا ہوگا۔ تو ایسا مریض جو ہے اس کو گنٹھیا نہیں سمجھنا چاہیے یا اس کی گنٹھے کے علاج نہیں کرنے چاہیے۔ اس کو گنٹھیا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دردیں جو ہوتی ہیں وہ اعصابی دردیں ہوتی ہیں۔ وہ اعصابی تحریک کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ گنٹھیے کے علاج، کیونکہ گنٹھیا جو ہوتا ہے وہ عضلاتی تحریک ہوتی ہے، عضلاتی اعصابی تحریک میں گنٹھیا ہوتا ہے، جبکہ یہ تحریک جو ہوتی ہے یہ اعصابی عضلاتی یا اعصابی غدی ہوتی ہے۔ یہ اگر تحریک اعصابی عضلاتی یا اعصابی غدی ہے اور جوڑوں میں درد ہے تو وہ اعصابی دردیں کہلائیں گی، نہ کہ گنٹھیا کہلائے گا۔ اس کا علاج کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اعصابی تحریک کو اعصاب سے عضلات میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں پہلے بھی آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، چونکہ اعصابی بیماریوں کا پہلے ذکر کر رہا ہوں تو اس میں اکثر یہ اعصاب سے عضلات میں تحریک کو شفٹ کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے، اور اکثر تقریباً اعصابی بیماریوں میں یہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں تیز پات 40 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، جندب دستر 10 گرام اور زعفران 10 گرام اور ازراکی مدبر 40 گرام۔ ازراکی مدبر بھی ہوا مل جاتا ہے پنسار سٹور سے، تقریباً پنساریوں کے پاس ہوتا ہے ازراکی مدبر، وہ لے لیں، یا اگر خود مدبر کرنا چاہیں تو خود بھی مدبر کر سکتے ہیں۔ حکما حضرات ہیں وہ خود مدبر کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مدبر کرنے کا اگر طریقہ جہاں بتاتا ہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال کبھی ادویات کے مدبر کرنے کے طریقے، اور اس کو ہندی میں جس طرح پرانے حکماء شدھ کہتے تھے، شدھ کرنے کے طریقے، ان کو کھل کرنے کے طریقے، ان پہ الگ الگ ویڈیوز بناؤں گا میں بعد میں۔ فی الحال یہ چیز، اس نسخے میں آپ پنسار سٹور سے ازراکی مدبر لے سکتے ہیں۔ اس کو ان تمام ادویات کو باریک صفوف بنا کر 500 ملی گرام کے کیپسول بھریں اور ایک کیپسول صبح دوپہر شام دیں، اور اس کے لیے اس کے معدے کی اصلاح کریں۔ اگر اس کو مریض کو اعصابی مریض جو ہوتے ہیں نا، ان میں اکثر انتڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ مسائل ہیں تو معدے کی اصلاح کریں اور یہ نسخہ دیں تو عضلات سے اعصاب سے جب تحریک عضلات میں شفٹ ہو جائے گی تو تقریباً جتنی بھی اعصابی علامتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن معدے کی یہ یاد رکھنا ہے کہ معدے کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی اعصابی خوراکیں جو ہیں وہ بند کر دیں، اور اس کو عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی غذائیں جو ہیں وہ کھلائیں۔ اب دوسری دردیں جو ہیں وہ ہیں گنٹھیا۔ گنٹھیے میں عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے، اس لیے اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ بھی عضلاتی ہوتی ہیں۔ ایک تو نبض اوپر ہاتھ رکھتے ہی اوپر
عضلاتی اعصابی نبض جو ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے، اوپر والی نبض جو ہوتی ہے وہ عضلاتی اعصابی نبض ہوتی ہے۔ نبض عضلاتی اعصابی ہوگی، اس کا قارورہ جو ہے پیشاب جو ہے وہ سرخی مائل پیلا ہوگا۔ پیلے دو رنگ ہوتے ہیں، ایک زردی مائل ہوتا ہے جو غدی تحریک میں ہوتا ہے، ایک سرخی مائل ہوتا ہے جو عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ اس کا قارورہ یا پیشاب جو ہے وہ سرخی مائل پیلا ہوگا، اور اس کی زبان جو ہے اس کے کنارے سرخ ہوں گے اور درمیان میں کریم رنگ کی طے ہوگی، یا زبان درمیان سے کریمی ہوگی، کریم رنگ کی ہوگی۔ اور اس کا بھی معدے کا مسئلہ ہوگا، معدہ عضلاتی تحریک میں، مطلب اکثر عضلاتی اعصابی تحریک میں اکثر لوگوں کا معدہ بھی خراب رہتا ہے، تو اس کی بھی پہلے اس کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوگا، اس کا اگر ای ایس آر چیک کروائیں گے تو وہ زیادہ ہوگا، اس کا اگر آر اے فیکٹر چیک کروائیں گے تو وہ بھی پازیٹیو آئے گا۔ لیکن جو حاذق حکیم ہیں، جو کوالیفائڈ حکیم ہیں، وہ نبض دیکھتے ہی جان جاتے ہیں کہ اس بندے کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، اس بندے میں عضلاتی ساری علامات ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے جوڑوں میں درد بھی ہے، اور جوڑ جو ہیں وہ پتھرا جاتے ہیں، سویلنگ سی ہو جاتی ہے، جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے اور پکی سوزش ہوتی ہے، جس طرح مطلب ہاتھ لگانے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہڈی اوپر نکل رہی ہے، اس طرح پتھرائے ہوئے ہوتے ہیں سارے جوڑ، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، تو وہ گنٹھیا ہوتا ہے۔ تو گنٹھیے کے لیے اگر گنٹھیا ہے تو اس کے لیے یورک ایسڈ کا علاج ساتھ ساتھ کرنا ہوگا اور گنٹھیے کا علاج بھی ساتھ ساتھ کرنا ہوگا۔ یورک ایسڈ چند دنوں میں، یورک ایسڈ کی ویسے تو ایلوپیتھی دوائیاں کھانا شروع کرتے ہیں مریض اور فار ایور کھاتے رہتے ہیں، آج کل ہر دوسرے تیسرے بندے۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یورک ایسڈ جو ہے ہماری لیبارٹریز، ایلوپیتھی طریقہ علاج میں ہماری لیبارٹریز جو ہیں وہاں کہتے ہیں کہ کوئی لیبارٹری والا کہتا ہے کہ 6 تک نارمل ہے، کوئی کہتا ہے 7 تک نارمل ہے، میں کہتا ہوں نہ 6 نارمل ہے نہ 7 نارمل ہے، 3.5 سے اوپر اگر یورک ایسڈ جاتا ہے تو دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کائنڈلی یہ میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اصلاح کر لیں کہ اپنے علاقے کی آب و ہوا کے مطابق، پاکستانی آب و ہوا کے مطابق 3.5 سے اوپر جائے گا تو دردیں شروع ہو جائیں گی، تو 3.5 سے اوپر نہیں جانے دینا چاہیے۔ میکسیمم جب 4 تک جاتا ہے، 3.5 سے جب 4 تک جاتا ہے تو بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں، کچھ ڈاکٹرز حضرات اس کی میڈیسن لکھ بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اکثر لوگوں کے 4، 5، 4، 4.5، 5 تک ہوتا ہے تو یورک ایسڈ کی دوائیاں لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوائیاں لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر جو ہیں وہ خود بھی اس نارمل پہ یقین تو نہیں رکھتے، لیکن بہرحال 3.5 سے اوپر اگر ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ دیسی طب میں، طب یونانی میں بہترین علاج ہے اس کے۔ میں خود جو یوز کرتا ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے، مجھے یورک ایسڈ میرا بڑھ گیا تھا تو میں نے 5 ملین اور 6 تریاک 20:1 کی نسبت سے، یعنی 20 حصے 5 ملین اور 1 حصہ 6 تریاک، یہ ملا کے میں نے کیپسول بھرے ہیں، 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام یہ کیپسول اگر آپ کھلائیں، یقین کریں بھئی ضرورت جو کا یورک ایسڈ بھی نہیں بچتا، بندہ بالکل یورک ایسڈ والا نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ دیں یورک ایسڈ کے لیے، یہ دیں 5 ملین اور 6 تریاک، اگر یہ طریقہ مفرد اعضاء والے حکمات جو ہیں ان سے آپ کو مل جائے گا، 5 ملین اور 6 تریاک 20:1 کی نسبت سے، یہ ملا کے اس کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام ایک کیپسول لیں۔ اور میرا جو معمول مطب ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک نسخہ ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ مستگی رومی، چوب چینی، سرنجاں شیریں، سرنجاں تلخ، اسگند ناگوری، عود بلسان، جند دستر اور زعفران، یہ تمام چیزیں برابر وزن گرینڈ کر لیں
اور 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ یہ تمام چیزیں گرینڈ کر کے اس کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح ایک شام کھاتے رہیں، ساتھ ساتھ معدے کی اصلاح کریں، اور عضلاتی غذائیں جو ہیں ان سے پرہیز کریں۔ تمام ترشیاں جو ہیں یہ عضلاتی ہوتی ہیں، ترش اشیاء سے پرہیز کریں۔ بڑا گوشت یہ عضلاتی ہے، عضلاتی جتنی غذائیں ہیں ان سے ساریوں سے پرہیز کریں۔ غدی عضلاتی اور غدی اعصابی غذائیں کھائیں، انشاءاللہ مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر حضرات سے کہ ان کے یقین کریں جوڑوں کے دردوں کے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ان پہ ترس آتا ہے بندے کو۔ جگر ان کا خراب ہوا ہوتا ہے، معدہ ان کا خراب ہوا ہوتا ہے، گردے ان کے خراب ہوتے ہیں، بلڈ انیمیا کا بہت شکار ہوئے ہوتے ہیں، جسم ان کا پھلا ہوا ہوتا ہے، وہ 4 قدم اگر چلتے ہیں تو ان کی سانس پھولنے لگ جاتی ہے۔ یہ گنٹھیا کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ان کی جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی خدارہ ایسی دوائیوں سے پرہیز کریں اور مریضوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اکثر ایسے مریضوں کو اسٹیرائڈ کھلائی جاتی ہے، ایلوپیتھی ڈاکٹرز خود اسٹیرائڈ کھلاتے ہیں، اور ہمارے حکماء حضرات، میں معذرت سے کہوں گا کہ ہمارے حکماء حضرات بھی کھلا دیتے ہیں، ہمارے حکماء حضرات بھی اسٹیرائڈ کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوالیفائڈ حکیم کوئی بھی نہیں کھلائے گا، اگر کوئی یہ اسٹیرائڈ کھلائے گا تو کوئی عطائی کھلائے گا۔ تو میں دست بستہ ان حکماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدا کے لیے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ہم لوگوں نے مرنا بھی ہے اور آگے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کھلاتے ہیں، میں ان سے بھی اتفاق نہیں کرتا، لیکن اسٹیرائڈ چونکہ ان کے شعبے کی دوائی ہے، وہ کھلاتے ہوں گے تو شاید ان کا کوئی شیڈول ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا، لیکن ڈاکٹر سے بھی اسٹیرائڈ کھانے والے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ان کا ستیہ ناش ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں ڈاکٹر حضرات سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو اسٹیرائڈ پہ نہ ڈالیں۔ حکماء حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹرز اگر اسٹیرائڈ کھلاتے ہیں تو شاید ان کے پاس اس کی کوئی دوائی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے پاس تو ہے نا یار، یونانی ادویات تو گنٹھیا کی بہت زیادہ ہے اور 100% کارگر ہے۔ تو خدا کے لیے مریضوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں اور پراپر علاج کریں، پراپر طریقے سے علاج کریں اور مریض کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔